کرتا کہ میں نے نیا نام رکھنا ہے. آج ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں نیا نام رکھیں, اسلامی بھی ہو, دینی نام ہو, لیکن نیا نام ہو. تو یہ نیچرلی ہے, دل میں بات آتی ہے. ہر شخص اپنے بچوں کا نام نیا رکھنا چاہتا ہے. مسلمان ہے تو اسلامی نام رکھنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہر باپ نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کا نام نیا رکھوں, اعلیٰ رکھوں. تو جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پہ پہنچتے, جب رکھنے کی باری آتی, اللہ رب العزت ان کے دل و دماغ سے یہ نام بھلا دیتا تھا. دوسرا نام سنیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, کہ جب کوئی دنیا میں ڈھونڈ کے یہ نام رکھنے کی کوشش کرتا ہے, یحییٰ, یہ اللہ کے قرآن میں ہے, لم نجعل لہ سمیہ, اللہ نے فرمایا یہ نام میں نے رکھا ہے یحییٰ. تو جب پہنچتے نا نام رکھنے پہ, یحییٰ پہ ڈیسائیڈ کر لیتے, اللہ رب العزت انہیں نام بھی بلا دیتا. تیسرا نام حسن ہے, چوتھا نام حسین ہے. ایک محمد نام, ایک یحییٰ نام, تیسرا حسن اور چوتھا حسین. یہ چار نام ایسے ہیں کہ آپ ان سے پہلے جتنی بھی دنیا گزری ہے پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ نے کسی بچے کا نام اس کے والد کو رکھنے کی توفیق ہی نہیں. یہ اتنا نام اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. تو مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم, 1000 بار بشویم زے دہن مشکو گلاب, کہ میں اگر اپنے منہ کو نا گلاب سے, عنبر سے, کستوریوں سے 1000 بار غسل دے لوں, 1000 بار منہ کو میں دھو لوں, اللہ اکبر, 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیز, ابھی تک میرا منہ اس قابل بھی نہیں ہوا کہ میں سونے کا نام اپنی زبان پہ لے سکوں. اتنی بار صفائی کر لوں, پاک کر لوں, طہارت دے لوں, تو ابھی تک میرا منہ اس قابل بھی نہیں ہوا کہ میں اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے قابل ہو سکوں. اللہ اکبر. اور پنجابی میں کسی کا شعر ہے, وہ اسی کا ترجمہ ہے, بڑا سونا شعر ہے. جے دھواں منہ اتر گلابوں, جے دھواں منہ اتر گلابوں دم دم واں ہزاراں, جے دھواں منہ اتر گلابوں, جے دھواں منہ اتر گلابوں دم دم واں ہزاراں, ہویا نہ اجے بھی نال مندے لائق شاہ براں, کہ میرا منہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ میں آقا اسلام کا نام لینے کے قابل ہو سکوں. تو آقا الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے. آقا الصلوۃ والسلام سیدھے بیٹھے, اللہ پھر بھی تعریفیں کرتا ہے, اور چادر لے کے تھوڑا سا لیٹ جائیں, اللہ پھر بھی تعریفیں کرتا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, کہ چادر لے کے لیٹنے والے پہلے سیدھا بیٹھے ہیں تو اللہ پھر بھی اپنے سونے کی تعریفیں کرتا ہے. اگر اسلام چادر لے کے تھوڑا سا لیٹنے کی کوشش کریں, یہ انداز بھی اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ مالک قرآن اتار دیتا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, ذکر خیر کریں اور کثرت سے کریں. اب دوسرا تقاضا سنیں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر محبوب اپنے محب کی تعظیم و تکریم کرتا ہے.
جب محبت کرتا ہے تو دل میں ادب ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے تو پھر تعظیم و تکریم کرتا ہے. اور یہ وہ محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے دنیا والو، میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی تعظیم کو، توقیر کو امت پر فرض قرار دے دیا. آقا علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ہر کلمہ گو پہ فرض ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو لفظ ہے تعظیم و تکریم، یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لفظ بولا نا، تعظیم و تکریم میں کتنی چیزیں آتی ہیں. تعظیم و تکریم میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ سن لو کہ وہ بندہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی تعظیم کرتا ہے. نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرتا ہے. جب بھی اس کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام نامی گرامی، اس میں گرامی آتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ تعظیم و تکریم کا پہلا تقاضا ہے. اب دوسرا تقاضا کیا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو نام ہے، نام لینے کی بجائے وہ اپنے محبوب کو القابات سے یاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین. ان القابات کے ذریعے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. یہ تعظیم و تکریم ہے. اب تیسری بات سنیں کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پیش کرتا ہے. اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پیش کرتا ہے. اور چوتھی بات سن لیں کہ آقا علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر نیچا کر دیتا ہے. ہر حکم کے سامنے، یہ نہیں کہ دین کے مسئلے میں، دنیا کے بھی مسئلے میں وہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے معاملات کے درمیان میرے حبیب کریم علیہ السلام کو حاکم نہیں مان لیتے. وہ چاہے مسئلہ دین کا ہو، چاہے مسئلہ دنیا کا ہو، جب تک تمہارا سر ہر حکم میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے نیچا نہیں ہوتا تو مومن ہی نہیں ہو سکتے. اب یہ تعظیم و تکریم کا پانچواں جو ہے تقاضا وہ سن لیں، وہ آج بھی باقی ہے. آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں نہ آپ آج بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ آپ اونچا درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی آقا علیہ السلام کے تعظیم ہے، توقیر ہے کہ روضہ پاک پہ جا کر آپ نے ایسا انداز میں درود و سلام پیش کرنا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یہ حکم آقا علیہ السلام کی ذات جب جلوہ گر تھی اس وقت بھی حکم باقی تھا اور آج بھی یہ حکم باقی ہے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 470 نمبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عمرے کی نیت سے جب مدینہ شریف پہنچتا ہوں تو مسجد نبوی شریف میں بڑا رش ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں، ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. اب وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آواز تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے، آپ نے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا ادھر آؤ. آپ خود
مجھے اشارہ کرنے لگے، خود آواز نہیں نکالی. یہ جو مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں نا، جن کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، ان کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ. میں ان دونوں کو پکڑ کے لے کے آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ مدینہ شریف کے رہنے والے ہو یا کہیں اور کے رہنے والے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طیف کے رہنے والے، ہمارا مسکن مدینہ نہیں ہے، طیف ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرمانے لگے قال لو کنتما من اہل البلد، کہ سن لو اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے تو میں کرتا کیا، لوا جاءتکما اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہاری آوازیں اونچی ہوئی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں اتنی سخت سزا دیتا کہ یہ سارے دیکھتے تمہاری آوازیں کیوں اونچی ہوئی ہیں، یہ میں عبرت بنا دیتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آج بھی وہی تعظیم، وہی تکریم باقی ہے کہ وہاں جا کے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو آواز اونچی ہوئی اور تمہارے اعمال اللہ نے حفظ کر لینے. تو پہلا تقاضا محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سارے یاد بول لیں، ذکر خیر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے، عیب نہیں نکالنا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرنی ہے. اور تیسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکات دینی ہے، صاحب استطاعت ہے تو پھر حج بھی ادا کرنا ہے. ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے بچنے کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا. تو یہ تین تقاضے کہ ذکر خیر کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. یہ ہے ایمان کی تعریف کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یتقون، تقوی کا نور ہوگا تو بندہ ولی ہوگا. اب تقوی کیا ہے؟ یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ جو تو نے اعمال کرنے ہیں نا، جتنے بھی کرنے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، اس میں نیت یہ ہو کہ اے مالک تو راضی ہو جا، اس میں للہیت ہو، عجز و انکساری ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں طہارت کا نور ہو، پاکیزگی کا نور ہو، تو تیرے وجود سے اخلاص کی دولت جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. تو یہ دو جو ہے نا نور، ایک ایمان کا نور ہوگا، دوسرا تیرے وجود سے تقوی کا ظہور ہوگا تو تو ولی بن سکتا ہے. اب یہ سوچ لیں ہم کس کھاتے میں. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ ولی کی علامات سن لیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، یہ ولی کی علامات سن لیں. ولی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہو، جو تقوی والا ہو. ایمان والا ہو، تقوی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں. اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین تقاضے ہیں کہ محبوب اپنے محب کا، محب اپنے محبوب کا جب بھی ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اتباع، اطاعت بھی کرتا ہے. اب ولی کون ہوگا؟ بالکل سادے لفظوں میں سن لیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرے اور کثرت سے کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی بھی تعظیم کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات سے یاد کرے،
یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے جسے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر سن لیں کہ کوئی عیب نکالے، کلمہ بھی پڑھے اور پھر عیب نکالے، وہ ولی نہیں ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ہر وقت نام ہی لیتا رہے، القابات سے یاد نہ کرے، صرف نام لیتا رہے، وہ بھی ولی نہیں ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام پیش نہ کرے، وہ بھی ولی نہیں ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے، وہ بھی ولی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر اخلاص کا نور موجود نہ ہو، وہ بھی ولی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معیار ہیں نا، ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں کہ شوخ باز ہے ولی ہے، کتابیں دیکھ لیتا ہے، تقدیروں کی بات کر لیتا ہے، روحانیت کی باتیں کر لیتا ہے، صوفیات کے اشعار پڑھ لیتا ہے اور گیدم مولویوں والا بنا لیتا ہے، علماء پہ بھونکنا جانتا ہے، اول فول تک لیتا ہے، الگ تلف ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے اور بے نیازی کا نام دیتا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ سن لے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے وجود سے تقوی کا ظہور ہونا چاہیے۔ یہ دو دولتیں اگر کسی مومن کو نصیب ہو جاتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے شان اولیاء اللہ صرف قرآن سے اور آقا علیہ السلام کی احادیث سے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اور اس آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، اس میں نے آپ کے سامنے علامات اولیاء اللہ کہ جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں ان کی علامات کیا ہے، تو وہ آپ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ سے بھی پیار شروع کر دے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا دنیا والوں سن لو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کر دو، اللہ تم سے پیار شروع کر دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا